محمد کا معنی ہے جس کی بہت ہی زیادہ حمد و ثنا کی ہے، جس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر یہ نام نامی اسلامی محمد اس بات سے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی سارے مخلوقات کو جہاں اللہ کا ذکر پہلے رکھی ہے وہاں اللہ کے پیارے حبیب کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. میرے بزرگ بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ساری مخلوقات میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نزولات کی تقسیم فرمائی. اس چیز کا نام ہے خلقت محمد. بولو کیا نام ہے اس کا؟ خلقت محمد. میں کیوں گلے کی آپ کو حدیث سناتا ہوں اور یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. یہ حدیث بات سنیں اور میں ان کے حوالے کی حدیثوں کے لے کر سامنے لاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ سچیاں کرنا نہیں بلکہ یہ پکی بات ہے اللہ کے حبیب کا پکا فرمانا نشان ہے جس میں کوئی ساکی نہیں ہو. اس حدیث پاک کو بیان فرمانے والے حافظ الحدیث علامہ امام عبدالرزاق ابو بکر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصنف میں یہ حدیث پاک لکھی ہے. اور یہ محدث جس کا میں نام آپ لوگوں کے سامنے اٹھایا ہے یہ محدث کو یہاں محدث نہیں ہے، امام بخاری کے استادوں کے استاد ہے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں. امام مالک کو حدیث کا درس دینے والے، امام احمد بن حنبل کو حدیث پاک کا درس دینے والے، امام بخاری کے استادوں کے استاد اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں، اتنے بڑے فکر محدث ہیں، ان کی حدیث بیان کرنے میں کوئی ساکی نہیں ہو سکتا. ایک وہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، ٹھیک ہے نا. امام بخاری کتنے بڑے قائد سے محدث گزرے ہیں بولو. تو جو امام بخاری کے استادوں کا استاد محدث ہو اس کی شان کتنی بلند ہو. تو امام عبدالرزاق ابو بکر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مصنف کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے. اور ان کے علاوہ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل النبوت کے اندر یہ حدیث پاک لکھی. امام بسترانی نے مواد الدنیا کے اندر یہ حدیث پاک لکھی. امام سرکانی نے، امام فاطمی نے، شاہ تک حجت دہلوی نے مدارج النبوت شریف کے اندر اور سنے، امام مدانی نے جلال البحار شریف کے اندر اور سنے، علامہ امام شامی نے، علامہ تفتزانی نے، بڑے محدثین نے یہ حدیث پاک لکھی ہے. اس حدیث میں ارشاد کرے گا میں مسلمان ہوں. سنیں حدیث نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضور کے صحابی تشریف لائے. ان کا نام کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا آپ سے ایک سوال ہے. وہ تو میرا آپ سے کیا ہے؟ بولو سوال ہے، ایک سوال ہے. اس کا جواب ارشاد فرمائیے. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، سرکار نے فرمایا ہے جابری وہ کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ سوال بھی دیکھیے. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا فرمایا؟ شریف پڑھنے میں آواز ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا السلام نے نہیں کہا کہ چاہتے ہیں کوئی جانتا مجھے کیا معلوم، کوئی جانتا ہے میں بات نہیں جانتا. سرکار نے فرمایا اجازت تم نے پوچھ لیا ہے تو پھر میرا جواب ہی سن لو، میں تمہارے سوال میں جواب دیتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا بجسم نورہ. اے جابر اللہ تعالی نے ساری مخلوقات میں سے پہلے اپنے
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تقدیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے پہلے محمد کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ ولم یکن فی ذلک الوقت۔ اے جابر اس وقت کوئی شے بھی نہیں تھی، اس وقت کوئی شے بھی نہیں تھی۔ آگے سرکار نے خود ہی وضاحت فرما دی، لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا جن ولا انس ولا جنی ولا انس۔ اے جابر اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ درخت تھے۔ اور آگے حدیث بہت طویل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا نہ فرشتے تھے، کوئی بھی مخلوق ابھی تک اللہ نے پیدا نہیں فرمائی تھی، سب سے پہلے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ میری ذات پاک ہے۔ اس چیز کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان شریف کے اندر یہ حدیث بات لکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کسی حدیث پاک کو امام نبوی نے جلال الجہاد شریف کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، یا جبریل کم عمروں کا؟ اے جبریل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پکا تو پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس بات یہ اندازہ لگانا ہے کہ جبریل کی عمر کتنی بنتی ہے۔ امام اس میں رکھی نے رول بیان کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ بات اللہ اکبر۔ اور امام نبوی نے جلال الجہاد کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو جبریل امین سے سرکار نے پوچھا، یا جبریل کم عمر ہوگا؟ اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اندازہ لگا لیجیے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے میری تقسیم فرمائی ہے اس وقت کوئی شے نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ کے پردے سے نورانی پردے، نورانی حجابات عظمت، وہ کیا ہے نام کا؟ حجابات عظمت ہے۔ وہ 70,000 اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت ہیں، اللہ تعالیٰ کے نورانی پردے ہیں۔ ان 70,000 حجابات میں سے، ان 70,000 پردوں میں سے چوتھے پردے میں میرے پیارے آقا ایک تارا شروع ہوا، ایک تارا چمکا، پھر وہ غروب ہو گیا۔ اے میرے پیارے آقا اس تارے کو میں نے دیکھا جب وہ غروب ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد غروب ہوتا تھا، پھر غروب ہو جاتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد غروب ہوتا تھا۔ اسی طرح میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبِ۔ اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ تارا میں ہی تھا۔ جس تارے کو دیکھتا رہا ہے، جس تارے کو تو دیکھتا رہا ہے، جس کے مطالعے کرتا رہا ہے، جس کی تو زیارتیں کرتا رہا ہے، اے جبریل وہ میں محمد تھا، وہ میرا روح تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے پہلے جس کی تقدیم فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم وَضَا وَجْبَتْ النُّبُوَّةَ يَا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب سے بخشی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب سے بخشی ہے؟ یہ مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب سے بنایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے تفصیل بھی پہلے میری فرمائی، اور جب اللہ نے مجھے میری تفصیل فرمائی تو اللہ نے مجھ کو نبوت کا کہا کہ
کیا۔ پہلا اللہ کی مخلوقات میں سے پہلی مخلوق بھی میں ہوں، اللہ کی نبی میں سے پہلا نبی بھی میں ہوں۔ انا اول النبیین وآخرهم بالبعث، سرکار فرماتے ہیں انا اول النبیین بالبعث انا اول النبیین، سرکار فرماتے ہیں تمام نبیوں میں سے پہلا میں نبی ہوں، وآخرهم بالبعث، اور تمام نبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ بھی میں ساتھ نبی ہوں۔ میرے دوستو، اگلے جمعہ کی تقریر